جرت ہو اور غیرت ہو تو یہ دیوبندیت کا نصاب. بولو یا ذرا نعرہ، یا لگاؤ نہیں یا لگاؤ پھر سارے زور سے بولے. جرت مند، غیرت مند. پیچھے تک آواز آئے ہاتھ اٹھا کر. جرت مند، غیرت مند. زور سے ذرا آواز بھی نکالو، کھانا ملے گا. جرت مند، غیرت مند. آواز نہیں نکلی. جرت مند، غیرت مند. جرت مند، غیرت مند. جرت مند، غیرت مند. اس بہت تفصیل کا موقع نہیں ہے، اشارے کر رہا ہوں. غیرت کا ایک واقعہ حضرت تھانوی نے لکھا ہے. وہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن اپنے استاد، اپنے شیخ قطب ربانی مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر تھے. ایک نواب آ گیا کسی علاقے کا بڑا، آ کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا. اتنے میں کھانے کا وقت ہو گیا، دسترخوان بچھا، کھانا لگ گیا. حضرت مولانا محمود حسن رحمہ اللہ، حضرت شیخ الہند، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ ہم تو طالب علم ہیں، یہی رہتے ہیں روز. آج حضرت کے ایک معزز مہمان آئے ہوئے ہیں، اپنے علاقے کے نواب ہیں، ہم غریب طالب علم ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ ہم دسترخوان پہ بیٹھے اور نواب صاحب کو یہ بات اچھی نہ لگے تو حضرت کو بتائے بغیر ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم چپکے سے پیچھے ہٹ کر دسترخوان سے پرے چلے جائیں، کمرے سے باہر نکل جائیں. تو ابھی ہم نے یہ ارادہ کیا ہی تھا کہ حضرت نے ترچھی نگاہ سے ہماری طرف دیکھا اور فرمانے لگے محمود حسن کیا بات ہے، کیا بات ہے. میں نے یہی بات ڈرتے ڈرتے عرض کر دی کہ حضرت ممکن ہے ہم غریب طالب علموں کے ساتھ بیٹھ کر نواب صاحب کھانا گوارا نہ کریں، ان کو اس میں آر محسوس ہو، شرم محسوس ہو. ہم تو آپ کے خادم ہیں، اب نہ کھایا پھر بچا ہوا کھا لیں گے، اس لیے ہم الگ ہٹ رہے تھے. آپ نے غصے سے فرمایا محمود حسن بات سن لو، تم میرے اپنے ہو، اگر نواب صاحب کو تمہارے ساتھ کھانا گوارا نہ ہو تو تم کیوں جاؤ، نواب صاحب جائیں نا اپنے گھر. یہ ہے دیوبندیوں کی غیرت. یہ تو پھر شیخ الہند حضرت تو آزادی کے ہیرو شمار ہوتے تھے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ جو بظاہر ایک صوفی شیخ معروف ہیں، ان کی غیرت بڑا امیر آدمی، نواب، رئیس، ذمہ دار خدمت میں حاضر ہوا. 1,00,000 روپے تھیلی میں ڈال کر چاندی کے سکے جمع کر کے اتنی بھاری گٹھڑی لے کر حضرت کی لا کر پاؤں میں رکھ دی اور صرف یہ درخواست کی کہ مجھے اپنا مرید بنا لے. مال بھی دے رہا ہوں اور اپنا آپ بھی آپ کے حوالے کر رہا ہوں. بس حضرت نے فرمایا کہ بھئی میرا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ میں فوراً آنے والوں کو مرید نہیں کیا کرتا، پہلے کچھ جانچ پرکھ کرتا ہوں، پہلے کچھ دیکھتا دکھاتا ہوں. میری عادت نہیں ہے، میرا طریقہ نہیں ہے، ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے. تو اس نے اپنی دولت کے زوم میں یہ جملہ کہا کہ دیکھ لیں شاید پھر 1,00,000 روپیہ دینے والا مرید نہ ملے. حد نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے گٹھڑی کو پرے کیا اور فرمایا تمہیں بھی 1,00,000 کو ٹھوکر مارنے والا پیر نہیں ملے گا دنیا میں. اور ایک اور بات، جو مدینہ منورہ میں ہی ایک ایسے عالم سے جن کو مدینہ میں رہتے ہوئے تقریباً 50 سال گزر گئے اور وہاں کے بہت سے عربوں کے وہ استاد ہیں، ان کے گھر میں کھانے کی دعوت پر
مسجد نبوی کے سامنے ان کا مکان ہے، بہت قریب میں، ان کی بہت عزت ہے، عرب ان سے خوب واقف ہیں، لیکن انہوں نے کھانے کے دوران آنے والے پاکستان کے علماء سے فرمایا کہ میں حضرت آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں 50 سال سے مدینہ منورہ میں رہ رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر سال سفر کر کے دنیا کے مختلف ملکوں میں آنا جانا ہوتا ہے۔ میں نے تمام عالم اسلام کے ملکوں میں جا کر وہاں کی مسجدیں دیکھی ہیں، وہاں کے عالم دیکھے ہیں، وہاں کے بزرگ دیکھے ہیں، وہاں کے شیخ دیکھے ہیں، ان کے پاس بیٹھا ہوں، مسجدوں میں گیا ہوں، مدرسوں کا معائنہ کیا ہے، لیکن میں اللہ کے پیغمبر کے شہر میں بیٹھ کر آپ کو حلفاً یہ بتا رہا ہوں کہ جیسے عالم، جیسے مشائخ، جیسے بزرگ اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں۔ زندہ باد، زندہ باد۔ اور آج کے دور میں تو علماء دیوبند کے نام لیواؤں نے جرت اور غیرت کی ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا افغانستان میں 30 سال سے ساری دنیا کی کفریہ طاقتوں سے برسر پیکار کون لوگ ہیں؟ کون لوگ ہیں؟ علماء دیوبند کے فرزند، ان کے شاگرد، ان کے مدرسوں کے طالب علم، جنہوں نے ساری دنیا کو دیوبندیوں کی جرت اور غیرت دکھا دی، عمل سے دکھا دی۔ میرا خیال آپ نے شیر کی للکار کبھی دھاڑ سنی نہیں، یہ تو گیدڑ کی للکار لگتی ہے۔ افغانستان میں علماء دیوبند سے وابستہ ان دینی مدارس کے طلبہ نے نہ صرف اپنے استادوں کا سر اونچا کر دیا ہے بلکہ دنیا کو بتا دیا ہے اگر کوئی دنیا میں کچھ لوگ حق پر ہیں تو صرف علماء دیوبند کے نام لیوا ہے، اور اپنی حقانیت کو ایسا واضح کر دیا کہ پورے عالم اسلام کی نظریں ان پہ لگ چکی ہیں۔ احادیث کا مطالعہ کرو تو ان سے صاف نظر آتا ہے کہ حضرت مہدی علیہ رضوان کے لشکر کا پہلا دستہ بننے والے افغانستان کے مجاہدین ہوں گے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کا بتایا ہوا خراسان کا وہ لشکر تیار ہو چکا ہے، جس کی قیادت مرد قلندر ملا عمر کے ہاتھ میں ہے۔ اور میں جب بھی ملا عمر کا نام زبان سے کہتا ہوں یا سنتا ہوں تو مجھے عمر فاروق یاد آتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں 15ویں صدی کا عمر ایسا ہے تو وہ عمر کیسا ہوگا۔ آقا نے سچ فرمایا تھا، عمر تجھے دیکھ کر تو شیطان بھی ڈرتا ہے۔ اگر آج صرف عمر کا نام رکھنے والا ایسا ہے کہ پورا کفر اس سے کانپ رہا ہے تو وہ عمر کیسا ہوگا۔ شان عمر فاروق، شان عمر فاروق، شان صحابہ، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، خلافت راشدہ۔ اور میں قرون اولا اور زمانے کے آخر کے ان حالات کو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں دیکھتا ہوں تو یوں لگتا ہے کہ صحابہ کے قافلے سے کچھ لوگ بچھڑ گئے تھے، افغانستان میں ابھر کے سامنے آ گئے۔ ہم نے جہاد کے میدانوں میں ان کا وہ منظر دیکھا ہے، لمبے کرتے ہیں، ٹخنوں سے اونچی شلواریں ہیں، سر پہ پگڑیاں ہیں، کندھوں پہ کلاشن کوفے ہیں، اذان ہو رہی ہے، ننگی زمین پہ جماعت ہو رہی ہے۔ میں الگ سے کھڑا یہ منظر دیکھ کر سوچ رہا تھا بدر احد میں ان کے کندھوں سے کلاشن کوف اٹھا کر اگر تلوار لٹکا دی جائے تو شاید کوئی فرق نظر نہ آئے۔